الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطهير قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومنجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا يسبعس محمدا أجده بأيديه أجدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم صلاة دائمة فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانیں خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریلا تیرا ایک عرب میں آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کی حالی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رنگ جاتی صداقت اے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تعابت تیری بدولت اے حسین وہ رہے گا تعابت تیری بدولت اے حسین احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور پھر جہان نو کو ہے تیری شہادت اے حسین پھر جہان نو کو ہے تیری شہادت اے حسین حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بخشوائے گی مجھے تیری شہادت اے حسین بخشوائے گی ہمیں تیری شہادت اے حسین عزیزان محترم معزز سامعین کرام نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اسے اپنا موضوع سفر بنانے سے قبل آئیں اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کے وکیل سراج الصالحین انیس العارفین رحمۃ للعالمین مکے کے سردار مدنی کے تاجدار دائی حلیمہ کے پیارے بے سہاروں کے سہارے
نبی محترم رسول مکرم نور مجسم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت مبعوث امت صاحب جود و عطا ہم غریبوں کے آقا و مولا حضور سید عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کی بارگاہ میں عقیدت محبت حدیث درود شریف کی شفاعت پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبتنا انداز میں صلی اللہ علیہ نبی کی امی کی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بی خمسۃ فی بہا الفضائل الحاتمہ المصطفى والمرتضى والنعمہ والفاطمہ فصل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سید اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا بے حافظ و کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ اس کے پیارے حبیب دانہ قلوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات بابرکات پر جن کی خاطر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا درود بخشا عزیزان محترم ماہ محرم حرام کا گزر ہو کر سفر مسفر کے مہینے کی طرف ہم اور آپ رواں دوا ہیں سفر کا مہینہ جس کے تعلق سے ہمارے یہاں خاص کر خواتین اسلام میں اور بہت سے مردوں میں یہ بات پائی جاتی ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے میں کوئی کارروائی اور کوئی کام تعمیری کام ہو یا فاؤنڈیشن ہو یا دکان کا افتتاح ہو یا شادی بیاہ ہو منگنی ہو ان تمام کاموں سے لوگ سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں جیسا کہ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کو لے کر کہ اس مہینے میں نواز رسول کی شہادت ہو گئی اس وجہ سے ہمیں محرم میں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ جس کی شادی ہو جاتی ہے نئی دلہن اور دلہا جو ہوتے ہیں ان کو تک اپنے دلہن کو سسرال کے یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے میکے اور جب یہ 13 بیٹی کا نام دے دیا کرتے ہیں کہ 13 بیٹی تک ہمیں اس مہینے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے اور دلہا دلہن آپس میں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے یہ تمام فروعیات اور خرافات جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں محرم الحرام میں لہذا وہ سفر کے مہینے میں بھی پائے جاتے ہیں ایک حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت میں آگے بڑھو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر فی الاسلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا سفر فی الاسلام اسلام کے مہینے میں سفر کا مہینہ مرخوص نہیں ہے لہذا نہ محرم الحرام میں کسی کارروائی کو روکی جا سکتی ہے نہ سفر کے مہینے میں کسی کام کو روکا جا سکتا ہے یہ دونوں مہینے اسلام میں خباہت نہیں رکھتے ہیں بلکہ محرم کو محرم نہیں کہا جاتا محرم الحرام کہا جاتا ہے اور سفر کو سفر نہیں کہا جاتا سفر مظفر کہا جاتا ہے اب یہ دونوں مہینے اسلام کے اندر اگر پورے طور سے اگر ہم سمجھ لیں ہماری ماں اور بہنیں خواتین اسلام اور جن اکثر و بیشتر مردوں کے اندر یہ جو بات پائی جاتی ہے وہ ان مہینوں کے پورے نام لے لیں تو
نام ہی کے اندر عظمت آ جاتی ہے، نام ہی کے اندر پتا چل جاتا ہے کہ محرم صرف محرم نہیں، محرم الحرام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور سفر کا مہینہ صرف سفر نہیں کہتے بلکہ سفر مظفر کہتے ہیں، اس مہینے کو کامیابی والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہاں یہ بات اور ہے شہادت امام حسین کو لے کر لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے خود کے دلوں میں ایمان جاگ جاتا ہے، اور ایمان کے تقاضائے ایمان، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا کی سرزمین پر شہیدان کربلا کو پانی بند کر دیا گیا تھا، کھانا بند کر دیا گیا تھا، اور انہیں سفر میں تنگ کیا جا رہا تھا، اور انہیں کوفے سے نکل کر مکہ نہیں جانے دیا جا رہا تھا، ساری زمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے آپ حضرات جاننے کی کوشش کریں کہ ایمان والے اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر اور اس غم کو لے کر کے مسلمان اہل ایمان اس مہینے میں شادی بیاہ سے تھوڑا باز رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ورنہ یاد رکھنے شادی کرنا حرام نہیں ہے، اور گھر کا فاؤنڈیشن کرنا حرام نہیں ہے، اور نئی دلہن اور دلہا کو ایک ساتھ رہنا کوئی غلط کام نہیں ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ ان چیزوں کو جان کر کے نوجوان خصوصاً جو ہے ان باتوں پر توجہ دیں، اور ان مہینوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ محرم الحرام بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، اور سفر المظفر بھی یہ بڑا ہی کامیابی والا مہینہ ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ عزیزان محترم، میں نے شہادت حسین پر اور اسیران کربلا پر مدینہ المنورہ سے نکلنے سے لے کر مکہ المکرمہ کو وہ اہل بیت کا قافلہ، نواسۂ رسول کا گھرانہ حرم کو پہنچنے تک، پھر حرم سے نکل کر کوفے کو آنے تک، پھر وہاں سے تمام تر واقعات آپ حضرات کے درمیان میں تفصیلاً نہیں بلکہ اجمالاً سرسری طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھتا آیا۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو آج میں نے تلاوت کی ہے، یہ ایک ماہ قبل بھی میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، شہیدوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کرو۔ جو اللہ اور اسلام، اللہ کے رسول کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کرو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے شہیدوں کی شہادت کی زندگی، ان کے حیات اور بقا کی ذمہ داری خود لی ہے، اور وہ خود فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں شہید کا مقام کیا ہے، اور شہادت شہید پاتا ہے تو شہادت پانے کے بعد وہ کس مرتبے پر فیض ہوتا ہے، کس مقام کو حاصل کر لیتا ہے، اور کس سرخروئی کو حاصل کر لیتا ہے، اور وہ کہاں رہتا ہے،
اس کی زندگی حیات و بقا کے معاملات اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری سمجھ میں آنے کے لیے، یہ رب جانتا ہے کہ وہ جو میری بارگاہ میں شہید ہو گیا ہے وہ کس طرح حیات ہے، وہ کس طرح زندہ ہے، وہ کس طرح بقا ہے۔ عزیزان محترم، تو گویا پتہ یہ چلا شہیدوں کی شہادتیں بڑی عظمت والی ہوتی ہیں اور بڑے مرتبے والی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل شہیدوں کو بڑے بلند مرتبہ پر فیض فرما چکا ہے، اور وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رب نے کہہ دیا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں یقیناً رب نے یہ کہہ دیا تو ہم شہیدوں کی شہادتوں کو اور ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ شہادت پا لیتے ہیں اللہ اس منصب پر انہیں فیض کر دیتا ہے، اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ ان کی شہادتوں کو، ان کے مقام کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، اسی لیے طریقت میں ایک بات کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب بندہ مومن قابل ہونا چاہتا ہے، آپ اکابرین اولیاء کی زندگیوں کو لیں، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت سندھی سختی ہیں، حضرت معروف تلخی ہیں، غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، اور بندہ نواز ہیں، یہ توکل مستان ہیں، جتنی بھی اولیاء ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، روشن چراغ دہلوی ہیں، خواجہ خطب الدین بختیار کاکی ہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، صابر پاک کلیائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ ان کو دیا تھا۔ ان کے بھی گھر و بار تھے، ان کے بھی زندگیاں تھی، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بھائی بہنیں تھے، ان کے بھی زمینیں تھیں، اور ان کے بھی تجارتیں تھیں، اور ان کا بھی قبیلہ تھا، خاندان تھا، ان کی بھی بستیاں تھیں۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنی بستیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے گھروں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے قبیلوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بھائی بہنوں کی زندگیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ دنیا کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ ان کی نظروں میں، ان کی دلوں میں خدا رسول رچ اور بس چکے تھے۔ عزیزان محترم، انہوں نے کاروبار کو قربان کر دیا، انہوں نے تجارتوں کو قربان کر دیا اللہ کے رسول کی راہ میں، انہوں نے اپنی زمینوں کو اور اپنی تجارتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، گھر کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، قبیلے کو چھوڑ دیا، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بستیوں کو چھوڑ دیا، نکل پڑے اللہ کی راہ میں، اسلام کی خاطر، دین کی نشو و نما کی خاطر، دین کی اشاعت کی خاطر، اسلام کے تحفظ کے خاطر۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اب بچپنے سے لے کر وفات تک انہوں نے اپنے ماں باپ کا پیار نہیں دیکھا، بھائی بہنوں کی دلجوئی انہوں نے نہیں دیکھی، بلکہ سب کچھ قربان کر کے نکل پڑے اللہ کی راہ میں، اسلام کی خاطر، دین کے تحفظ کی خاطر، اسلام کے نشو و نما کی خاطر نکل کر کے انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، دین کی اشاعت کی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صحابہ سے لے کر لہذا تمام اولیاء نے اللہ کے رسول کی راہ میں قربانیاں دی، تب کہیں جا کر کے دین اسلام آج ہمارے ہاتھوں میں بآسانی سے آ چکا ہے۔ آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں آسانی سے ہے، اور ہمارے وسیلے ہمیں آسانی سے مل چکی ہیں، محرابیں ہمیں آسانی سے مل چکے ہیں، خانقاہیں ہمیں آسانی سے مل چکی ہیں، دینی ملی ادارے آسانی سے ہمیں مل چکے ہیں، حدیث کریمہ کے تعلیمات آج ہمیں آسانی سے مل چکے ہیں۔ ایک یاد رکھ لیں، حدیث پاک کو سننا ہوتا تو خود صحابہ کرام کی روایتوں میں آتا ہے، ملک شام سے نکل پڑتے، بصرہ سے نکل پڑتے، عراق سے نکل پڑتے، کئی 100 کلومیٹر دوری سے چل کر کے وہ مدینہ المنورہ تشریف لاتے، لا کر کے صحابہ کرام سے ملاقات کرتے۔ کیا آپ نے اس حدیث پاک کو سنا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، جس صحابی رسول نے اس حدیث کی ذمہ داری لی تھی، روایت کی
کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے ابو ہریرہ ہو، چاہے انس بن مالک ہو، چاہے مولائے کائنات ہو، چاہے عبداللہ بن زبیر ہو، چاہے عبداللہ ابن عباس ہو، عزیزان محترم، ان تمام صحابہ کرام کے بعد لوگ پیدل چل کر کے، جن کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی، ہزاروں کلومیٹر دوری سے چل کر ایک حدیث کی روایت کو لینے کے لیے پہنچا کرتے ہیں۔ کیا قربانیاں تھی صحابہ کرام نے، آپ اندازہ کریں۔ آج ہمارے پاس امام ابن موطا ہمارے ہاتھوں میں، کیا ہم نے محنت کی امام ابن موطا کو؟ نہیں، بلکہ کیا ہمارے ہاتھوں میں مسلم شریف ہے، ہمارے ہاتھوں میں ابن ماجہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں بخاری شریف ہے، ہمارے ہاتھوں میں ترمذی شریف ہے، ہمارے ہاتھوں میں مسلم شریف ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں، کیا ہم نے محنت کی؟ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، ہم کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں صحیح ستہ ہے، ہم آسانی سے کھول کر کے نبی علیہ السلام کے اقوال کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں آسانی سے قرآن ہے، قرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ہمارے باتیں کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم، یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، یہ قربانیاں ہیں تابعین کی، یہ قربانیاں ہیں تبع تابعین کی، یہ قربانیاں ہیں ائمہ مجتہدین کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالکی کی، امام احمد بن حنبل کی، عزیزان محترم حضرت فاروق تقی کی، جنید بغدادی کی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور غوث الثقلین کی، خواجہ اجمیری کی، ان تمام پر بزرگان دین کی قربانیاں ہیں، تب کہیں جا کر کے ہمارے ہاتھوں میں قرآن آیا ہے۔ اور دورہ قریب کے ہمارے ملک کے بزرگ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، حیدرآباد میں آرام فرمانے والے حضرت علامہ الشاہ سید الشاہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، عزیزان محترم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے، فضل حق خیر آبادی کی، عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں ان اللہ والوں کی قربانیاں ہیں جو آج ہمارے پاس دین اور اسلام اور حدیث مبارکہ ہمارے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے کون سی قربانیاں دی؟ عزیزان محترم، خدا کی قسم، ان قربانیوں کا ایک ذرہ برابر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اب یہ بزرگان دین نے ہمیں اسلام کی راہ پر چلانے کے لیے، دین کی راہ پر چلانے کے لیے، اللہ کے رسول کے اقوال قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، اپنے بال بچوں کو قربان کرا دیا اور اپنے گھروں بار کو قربان کر دیا، اور آج ہمارے پاس آسانی سے اسلام ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس جو قربانیاں دیتا ہوا اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس اسلام پر ہم عمل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، دور رہ جاتے ہیں، نمازوں سے ہم دور ہیں، اللہ کے گھر سے ہم دور ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، روزانہ ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اللہ علی وہ حسین جس نے اس قرآن کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کربلا کی تپتے ہوئے صحرا میں بھوک اور پیاس کی شدت میں خود کو قربان کر دیا اور اپنے گھر کو قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، تبھی تو کسی عاشق رسول نے کہا کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت ہے حسین، وہ رہے گا تابت تیری بدولت ہے حسین۔ عزیزان محترم، ہم بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کس لیے بیعت کرتے ہیں؟ بیعت کا مطالبہ تو امام حسین سے بھی تھا، بیعت کا مطالبہ تو امام حسین سے بھی تھا، عبداللہ بن زبیر سے بھی تھا، عبداللہ ابن عباس سے بھی تھا، عزیزان محترم، اور صحابہ کرام سے بھی تھا، اور آج بھی ہم بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بیعت یہ بایا آئندہ 4 جملوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم بیعت کرتے ہیں، اگر بندور کی سرزمین پر دیکھیں، حضرت علامہ الشاہ سید محمد عمر عامر
رحمت اللہ تعالی نے دین و سنت کی خاطر خدمت انجام کی. گلبرگہ کی سرزمین پر آج تک اگر کسی کی خدمتیں رہے تو حضرت سراج الدین جنیدی بغدادی رحمت اللہ تعالی نے جن کا حال ہی میں جنیدی صاحب کے بلا کا پردہ ہوا، وفات ہوئی. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلیں یوپی کی سرزمین پر حضور اعظمیہ کی خدمتیں رہی اور آج تک حضور شیخ الاسلام کی خدمتیں ہو رہی ہیں، غازی ملت کی خدمتیں ہو رہی ہیں. ان بزرگان دین نے بیعت کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے دین و سنت کو پیش کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ پر ہاتھ، کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے انہوں نے بیعت کرائی. بیعت اس لیے کی جاتی ہے، میں نے کہا امام حسین سے بیعت کا مطالبہ تھا اور آج بھی ہم بیعت کرتے ہیں، قیامت تک بھی بیعت ہوتی رہے گی. بیعت کا مقصد کیا ہے عزیزان محترم؟ اگر سادے انداز میں، سلیس انداز میں، سرسری انداز میں اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ اللہ قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. حضور شیخ الاسلام نے اس کی تفسیر اشرفی کے اندر اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. توجہ سے سنیں بیعت کا مقصد کیا ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے. رئیس المحققین مفتی شاہ سید محمد ابنی اشرفی میرے شیخ محترم نے تفسیر اشرفی سید التفاسیر کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مسلمان ہو نماز کی پابندی کرو، تم مسلمان ہو ماہ رمضان آئے تو روزے رکھو، تم مسلمان ہو استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، تم مسلمان ہو استطاعت رکھتے ہو تو زکات ادا کرو، تم مسلمان ہو استطاعت رکھتے ہو تو اپنی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو اور صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرو. گویا کہ شریعت مطہرہ پر عمل پیدا ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی خاطر اپنی زندگی کو لگا دینا. عزیزان محترم، اس نام پر چلنے کا نام یہ اتقوا اللہ ہے. اسلام پر چلنے کا نام کیا ہے؟ بولے اتقوا اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. آج بیعت کے مقصد کو لوگوں نے نہیں سمجھا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. اتقوا اللہ یہ مفسرین فرما رہے ہیں، یہ نبی کے گھرانے والے فرما رہے ہیں. اتقوا اللہ سے مراد اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے سے مراد مسلمان ہے روزہ رکھنا، مسلمان ہے زکات دینا، مسلمان ہے حج کرنا، مسلمان ہے قربانی دینا، مسلمان ہے اور جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا، ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر چلنا، نبی کی سنتوں کو فالو کرنا. یہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ ہے. عزیزان محترم، پھر کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے باوجود وقولوا مع الصادقین، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، وقولوا مع الصادقین، رب کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تم میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، اولیاء کی صحبت اختیار کرو. اس سے مطلب کیا، اس سے مراد کیا؟ عزیزان محترم، اب ہم اسلام پر چل رہے ہیں، اسلام پر چلنا کافی ہو گیا. اسلام نمازی بن گئے، حاجی بن گئے، غازی بن گئے، روزہ رکھنے والے ہو گئے، زکات دینے والے ہو گئے، حج کرنے والے ہو گئے، دین اسلام پر چلنے والے ہو گئے، اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے والے ہو گئے. مگر اس کے باوجود ہمیں سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، نبی کی سنت پر چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، اگر میں سرسری طور پر مولانا روم کا یہ شعر پڑھوں تو آپ کی سمجھ میں آئے. ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے لیا. ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے لیا. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا
محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرا رب فرماتا ہے کہ تمہیں اسلام پر چلنے کے ساتھ ساتھ تمہیں میرے محبوب بندوں کی سنگت اختیار کرنی ہوگی, تمہیں میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی, تمہیں میرے اولیاء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. رب سے پوچھا مولا کیا بات ہے کہ تیرے احکامات پر ہم چل رہے ہیں اور ہم دین پر چل رہے ہیں, اسلام پر چل رہے ہیں, وقولوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت کی ضرورت کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. عزیزان محترم, حضور نے فرمایا کہ تم اہل ایمان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان بڑھے گا, اور بے ایمانوں کی صحبت میں بیٹھے گے تو تمہارا ایمان گھٹے گا, تمہارا ایمان گھٹے گا. عزیزان محترم, اس لیے میرا رب فرماتا ہے تم دین پر چلتے چلتے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تم پر لازمی ہے, کمپلسری ہے کہ تم میرے محبوب بندوں کی صحبت کو اختیار کرو. جب تم میرے محبوب بندوں کی صحبت اختیار کرو گے, ان کی سنگت میں رہو گے, تو تمہارا دین بھی سلامت رہے گا, تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا, دین بھی سلامت رہے گا, ایمان بھی سلامت رہے گا. مانا علیہ وصحابی, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اہل سنت اسے کہتے ہیں اور دین اسے کہتے ہیں, میری شریعت اسے کہتے ہیں. مانا علیہ وصحابی, اس نے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلا, میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلا. عزیزان محترم, اب صحابہ تو نہیں ہیں, صحابہ پردہ ہو چکے ہیں, تابعین کو دیکھیں, انہوں نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کی زندگی کو فالو کیا, تابعین بھی پردہ ہو گئے, لہذا ان کو تابعین نے دیکھا, ان کو فالو کیا, دین اسلام پر عمل کرتے رہے, ان کی صحبت میں رہتے رہے, لہذا ان کا ایمان بھی سلامت رہا اور ان کا اسلام بھی سلامت رہا, دین بھی سلامت رہا. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی مقتدر شخص, جیسی کامیاب شخصیت اور جن کا کوئی اماموں میں ثانی نہیں ہے, ایسے امام کو تک حضرت بہلول دانا کی ضرورت پڑی. یہ مرید ہے بہلول دانا کی, امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے صحابہ سے پڑھا, یہ مرید ہے بہلول دانا کی. آپ نے سنا ہے ہارون رشید کا, اور جو ہارون رشید کی زوجہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے. اللہ والوں کی شان بلند ہوتی ہے. عزیزان محترم, بیعت کا مقصد یہ کہ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت کریں تو بیعت کرنے کا مقصد یہ اتقوا اللہ, تم شریعت مطالعہ پر چلو. بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اسلام پر چلیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت کریں. آج جتنے بھی نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہ ہوئے ہیں, اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں, ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں, بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. نہ انہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی, نہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کروائی. عزیزان محترم, بیعت ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم, آج بھی بہت سے لوگ بیعت کراتے ہیں جن کو بیعت کا معنی تک معلوم نہیں ہے, معنی تک معلوم نہیں ہے. بیعت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ان سے بیعت کر لیں, زندگی میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, استغفر اللہ العظیم. ایک مرتبہ بیعت کر لیں, کبھی ان کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں, استغفر اللہ العظیم. خود بھی بے وضو, دوسروں کو بھی بے وضو بنا دے, خود بھی بے غسل, دوسروں کو بھی بے غسل کرا دے, خود بھی بے ایمان, دوسروں کو بھی بے ایمان کرا دے. عزیزان محترم, یاد رکھ لیں, اس کا نام بیعت نہیں ہے. نماز کے چھوڑنے کا نام بیعت نہیں, غسل کے نہ کرنے کا نام بیعت نہیں, اور وضو کے نہ کرنے کا نام بیعت نہیں, شریعت مطالعہ سے دور رہنے کا نام بیعت نہیں, اسلام سے دور رہنے کا نام بیعت نہیں ہے, بلکہ حضور کی زندگی کو اپنانے کا نام بیعت ہے. شریعت پر چلنے کا نام بیعت ہے, صحابہ کی زندگیوں پر چلنے کا
بیعت ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالکی اور غوث ثقلین پیران پیر خواجہ اجمیری کی زندگیوں کو اپنانے کا نام بیعت ہے۔ خدا کی قسم ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، غوث اعظم پیر بھی تھے، خود مسجد کے امام بھی تھے۔ غوث اعظم پیر بھی تھے، خود مسجد کے امام بھی تھے۔ غوث اعظم قاضی بھی تھے، غوث اعظم مفتی بھی تھے، غوث اعظم حافظ قرآن بھی تھے، غوث اعظم عالم دین بھی تھے، غوث اعظم متقی بھی تھے، غوث اعظم پرہیزگار بھی تھے، غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان جو وہ مجدد بھی تھے، مفسر بھی تھے، مقرر بھی تھے، جہاں نہیں تھے۔ خدا کی قسم یاد رکھ لیں، اولیاء میں جو مقام غوث اعظم نے پایا ہے وہ کسی ولی نے نہیں پایا، وہ کسی ولی نے نہیں پایا۔ آپ مجھے پوچھیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خود غوث اعظم سے پوچھو یہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مقام وہ مقام ہے، میرا مقام وہ مقام ہے جسے مفتی اعظم نے کیا خوب اس کھال کو غوث اعظم کے اپنے شعر میں ڈالا ہے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے صوفیاء نے، ہمارے اولیاء نے فرمایا۔ عزیزان محترم، غوث اعظم خود اتنے بڑے امام، اتنے بڑے خطیب، روایتوں میں آتا ہے غوث اعظم جب ممبر پر بیٹھتے 1 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور سامنے کی صف میں غوث اعظم کی جو آواز پہنچتی تھی 1 لاکھ کے آخری مجلس کی صف بھی وہی آواز سنتی تھی۔ یہ کرامت تھی غوث اعظم کی۔ آج ہماری آواز، ہم یہاں بیٹھ کر خطاب کریں، مائک بند ہو جائے تو تیسری جماعت تیسری صف نہیں سن سکتی، چوتھی صف نہیں سن سکتی۔ وہ غوث اعظم تھے، وہ غوث اعظم تھے۔ عزیزان محترم، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم خود نمازی تھے، خطیب تھے، ممبر پر خطاب فرمایا کرتے تھے، اور مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز کی جماعت کرایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے ساری زندگی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے عقیدت رکھتے ہیں، غوث اعظم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ نامور شخصیت اللہ ولی اولیاء کی جماعت میں جن کا ساری نہیں ہے۔ عزیزان محترم، غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ وہ دلوں کو دیکھنے والے ہیں، دلوں کو روشن کرنے والے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کی غوث اعظم کی نظر پڑ جاتی کسی کے دل پر، گنہگار پر بھی پڑ جاتی تو وہ متقی ہو جاتا، چور پر پڑ جاتی تو ولی ہو جاتا۔ یہ غوث اعظم کی نظر تھی، یہ غوث اعظم کی نظر تھی۔ اسی لیے اللہ اقبال نے کیا خوب کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ عزیزان محترم، گویا پتہ یہ چلا جب غوث اعظم پیران پیر ہو کر امام ہے مسجد کے، خطیب ہے مسجد کے، اور خطابت فرما رہے، فتویٰ نویسی فرما رہے ہیں، عزیزان محترم، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ وہ جو پیر بنا بیٹھا ہے نماز سے دور کرنے کے لیے، زکات سے دور کرنے کے لیے، روزوں سے دور کرنے کے لیے، حج سے دور کرنے کے لیے، شریعت مطالعہ سے دور کرنے کے لیے، نہ خود زندگی میں نماز پڑھا، نہ اپنے کسی مرید کو پڑھنے دیا۔ نعوذ باللہ۔ میں نے ایسی کی نماز جنازہ پڑھا دی اسی مسجد کے اندر، جسے کبھی میں نے زندگی میں اللہ کے گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ راحت آتی ہے۔ اللہ ولی اخبار سنیں، اگر سنیں گے اخبار، اگر اسلامی قانون ہے، شریعت کا نفاذ ہے کسی ملک میں، تو قاضی کو حکم یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دے۔ آپ پوچھیں علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھیں۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ بیعت اس کے ہاتھ پر کریں جو نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا ہو۔ آج بیعت کے نام پر بھی دھوکہ، نماز کے نام پر بھی دھوکہ، اسلام کے نام پر بھی دھوکہ، دین کے نام پر بھی دھوکہ۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے امام ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، خطیب کا خطاب سنتے ہیں، خطیب کو دھوکہ دیتے ہیں،
ماں باپ سے یہ سلموں سے آتے ہیں، ماں باپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کو بھی دھوکہ دے کرتے، اگر کسی نے حسین کو دھوکہ دے دیا وہ ہمیں کہاں سے چھوڑے، وہ کسی امام کو کہاں سے چھوڑے؟ امام حسین کو دھوکہ دینے والے، نبی کے گھرانے کو دھوکہ دینے والے، کربلا کے سرزمین پر 72 نفوس ایمان قدسیہ اماموں کو قتل کرنے والے، جب اس دور میں دھوکہ تھا تو اس دور کا حال کیا ہوگا؟ اس دور کا حال کیا ہوگا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبی کریمنا مولانا محمد ربانی وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں کچھ باتیں کہہ کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں، آپ اللہ سے بتانے کی کوشش کروں کہ اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں۔ آپ پوچھیں ماں باپ کی غلطی یہ کہ انہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت اور سنگت کو اپنی اولاد سے نہیں کرائی، اپنی اولاد سے نہیں کرائی، جس کی وجہ سے آج بچہ گمراہ نظر آتا ہے، آج بچہ بے دین نظر آتا ہے، آج بچہ اہل سنت سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی نبیوں کی توہین کرتے ہیں، کبھی صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی اولیاء کی توہین کرتے ہیں، کبھی شہداء کی توہین کرتے ہیں، کبھی یزید کی تعریف کرتے ہیں، کبھی امام حسین کی تعریف کو مبارک آرائی کہتے ہیں، مبارک آرائی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، حسین شہید ہے یا یزید شہید ہے؟ حسین شہید ہے، حسین شہید ہے یا یزید شہید ہے؟ ارے اللہ نے شہیدوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو حسین شہید ہیں، شہید اعظم ہیں، حسین شہید اعظم ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ اللہ سے عرض کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور امام حسین کے پیدا ہوتے ہی امام حسین کے تذکرے حضور نے صحابہ سے فرما دی، امام حسین کی شہادت کے تذکرے صحابہ سے حضور نے فرما دی۔ ہر ایک کی شہادت کے بعد ان کے تذکرے ہوتے کہ فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ شہادت کا مرتبہ پا لیے، مگر حسین ایسے شہید اعظم ہیں، حسین ایسے شہید اعظم ہیں جو حضور نبی کے کندھوں پر چلتے رہے، حضور کی شہادت کو بیان کرتے رہے، جو نبی کے پشت پر بیٹھتے رہے، حضور کی شہادت کو بیان کرتے رہے، تو حضور کی داڑھی کو پکڑ کر کے کھیلتے رہے۔ امام حسین نبی ان کی شہادت کو بیان کرتے رہے۔ عزیزان محترم، کبھی اللہ کے نبی کے سینے پر اللہ کے نبی نے امام حسین کے قدموں کو اپنے سینے پر رکھ لیا، سینے پر رکھ کر کے ہونٹوں میں ہونٹ دے کر کے حسین کی جیب کو چوس کر کے بتا دیا کہ میرا حسین شہید ہونے والا ہے، میرا حسین شہید ہونے والا ہے۔ شہید اعظم کی ایسی شہادت جن کی شہادت حضور نے اپنی زندگی میں بیان کروا دی۔ رسول شہید کا مقام کیا ہے؟ ہر ایک مرتا ہے، مگر اسے اپنی مرنے کے بعد اس کا مقام کیا کہا ہے وہ مرتے وقت اسے نظر نہیں آتا، مرتے وقت اسے نظر نہیں آتا۔ عزیزان محترم، مرنے کے بعد، قبر میں سلانے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد سزا و جزا ہوتی ہے، تب پتا چلتا ہے کہ مرنے والا کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، مرنے والے کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں، ہر ایک مرتا ہے، مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے، وہ خدا کی طرف سے اجر پا رہا ہے یا سزا پا رہا ہے، مرنے کے بعد پتا چلتا ہے۔ مگر یاد رکھ لیں، شہید کی زندگی کو دیکھیں، آؤ حضور سے سنیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب شہید شہادت کے مرتبے پر فیض ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ کاٹے جاتے رہتے ہیں، جب اس کی زبان کاٹی جاتی رہتی ہے، جب اس کے کان کاٹے جاتے رہتے ہیں، جب اس کے دم سے سر کو جدا کیا جاتا رہتا ہے، خدا کی قسم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شہید شہادت پاتا رہتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے، اس کے پیر نکالے جا رہے ہوں گے، اس کی زبان کاٹی جا رہی ہوگی، اس کے کان کاٹے جا رہے ہوں گے، اس کے سر کو دم سے جدا کیا جا رہا ہوگا۔ جبریل امین نے یہی تو کیا امام حسین کے ساتھ، سینے پر سوار ہو کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی نواز رسول کچھ کہ تن سے سر کو جدا کرنے والا یہ جبریل امین تھا، جبریل امین تھا جو جہنمی ہے۔ عزیزان محترم، یزید کے کہنے پر ابن زیاد نے، جبریل امین نے، ان لوگوں نے امام حسین کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آؤ میرا پتہ تو بتاتا چلو، یہ معاملہ شہیدوں کے ساتھ ہوتے ہیں،
شہیدوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ مارو حضرت زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کو جب دشمنوں نے پیچھا کیا، پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. زکریا علیہ السلام جب آگے بڑھتے گئے، ان کے دشمن کا تعاقب کرتے رہے، پیچھا کرتے رہے، آخر میں جا کر کے ایک درخت کو چھپ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت میں چھپ گئے. درخت کو حکم دیا، درخت پھٹا، درخت کے اندر چلے گئے. اب دشمن دیکھ لیے. جانے کے بعد انہوں نے ایک ارا لیا. ارا لینے کے بعد درخت کو کاٹ دیا. حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے. درخت کو کاٹ دیا. تو عزیزان محترم، گویا حضرت زکریا علیہ السلام آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے. یہی تو بات ہوتی ہے جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے. اس کے کان کاٹے جاتے ہیں، ناک کاٹی جاتی ہے، زبان نکالے جاتے ہیں، آنکھ نکالے جاتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا ہندا نے امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر کے چاما تھا حضور کی حیات طیبہ میں، احد کی وادی میں، احد کی پہاڑی میں، جنگ کی احد میں. امیر حمزہ جن پر حضور ناز کیا کرتے تھے، جن پر حضور فخر کیا کرتے تھے، جن پر حضور علیہ السلام فخر کیا کرتے تھے میدانوں میں، میرا چچا امیر حمزہ ہے، میرا چچا امیر حمزہ ہے، میرا چچا امیر حمزہ ہے. اللہ اکبر. جب یہ میدان میں آ جاتے، حضور خوشی سے چہرہ حضور کا کھل جاتا تھا. امیر حمزہ جس میدان میں ہوتے تھے، عزیزان محترم، اس امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ہندا نے کلیجہ نکال کر کے اپنے دانتوں سے جاما تھا، اپنے دانتوں سے جاما تھا. جب حضور کی حیات میں یہ ہوا تو حضور کے بعد کیا ہوگا؟ حضور کے بعد کیا ہوگا؟ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد ربانی وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ وہ امیر حمزہ تھے جن کی شہادت کے بعد حضور اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، حضور اپنے قریب رکھنا چاہتے تھے. حضور ان کی لاش کو لے کر کے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی لاش کو سواری پر رکھو تاکہ میں اپنے گھر کے قریب ان کو دفناؤں. اللہ ولی. حضور نے فرمایا میرے حجرے کے قریب ان کو دفناؤ، یہ میرے چچا ہیں. یاد رکھ لیں، جو امیر حمزہ کے لاش کو سواری پر رکھا گیا، تاریخ پڑھو، علماء سے سنو، صوفیہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. یاد رکھ لیں، شہیدوں کی محبت دلوں میں جھانک اٹھے گی. شہیدوں کی محبت دلوں میں جھانک اٹھے گی. یہ وہ شہید ہیں. اللہ ولی. امیر حمزہ شہید ہو گئے اسلام کی راہ میں، کلیجہ چاما گیا، آپ کے کان کاٹے گئے احد کے میدان میں. مگر امیر حمزہ کو اٹھا کر جیسے ہی حضور کے حکم سے صحابہ نے سواری پر رکھا حجرہ انور کے قریب لے جانے کے لیے، احد کے پہاڑ پہ عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، امیر حمزہ کو لے کر نہ جائیں، امیر حمزہ کو لے کر نہ جائیں، امیر حمزہ کو لے کر نہ جائیں. یاد رکھ لیں، ایک پتھر ہے، پتھر جو حضور سے خطاب کر رہا ہے، ایک پہاڑ ہے جو حضور سے کلام کر رہا ہے. یا رسول اللہ، امیر حمزہ کو لے کر نہ جائیں، امیر حمزہ کو لے کر نہ جائیں. حضور نے کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، جب سب چلے جائیں گے تو میں تنہا رہ جاؤں گا. امیر حمزہ جب تک آپ رہیں گے یا رسول اللہ، جب تک امیر حمزہ میرے دامن میں رہیں گے، آپ آتے رہیں گے، آپ آتے رہیں گے، آپ زیارت کرتے رہیں گے. خدا کی قسم، جب تک حضور حیات رہے. لوگ کہتے ہیں مزارات کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، اور لہذا لوگ کہتے ہیں قبروں کی زیارت نہیں کرنا چاہیے. لہذا یاد رکھ لیں، بخاری کی حدیث صحیح ستہ کی حدیث میں آتا ہے، جب تک حضور حیات رہے، حضور ہر سال صحابہ کو لیتے، ممبر لیتے، آؤ حد کے وادی میں جاتے، امیر حمزہ کی قبر کی زیارت فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، امیر حمزہ کی فضیلت کو بیان کرتے، امیر حمزہ کی فضیلت کو بیان فرماتے. عزیزان محترم، حضور سے اس پتھر نے کہا، وہ پتھر ہو کر کے سمجھنا، ہم انسان ہو کر کے نبی کو نہیں سمجھے، وہ پتھر ہو کر کے سمجھے. اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہی تو حق کا بات آتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب تک امیر حمزہ میرے پاس رہیں گے آپ آتے رہیں. اللہ ولی. حدیث پاک سنا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سنو، شہید کے کان کاٹ دیا جائے، ناک نکال دی جائے، زبان نکال دی جائے، سر دم سے جدا کر دیا جائے،
میرے رب کی عزت کی قسم اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے ایک انسان کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، وزن کر کہہ دے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں میری بات کی نبی کا قول سنا رہا ہوں، نبی کا قول سنا رہا ہوں، تو شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، پھر حضور نے فرمایا شہید جب شہادت پاتا رہتا ہے تو اسے پتہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ خدا کے جلووں کے سامنے ہوتا ہے۔ شہید شہادت پاتا رہتا، خدا کا دیدار کرتا رہتا، اور حضور ارشاد فرماتے شہید مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا مقام بتا دیتا، جنت میں سے اس کا مقام بتا دیتا۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے وہ مرنے شہید ہو اور اس کی روح قبر سے انفری سے پرواز کرنے سے پہلے میرے آقا ارشاد فرماتے شہید کو اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی جگہ جنت میں رب بتا دیتا۔ اللہ تو گویا پتا یہ چلا، حضور فرماتے شہید اس وقت تک مرتا نہیں جب تک جنت میں اس کا مقام نہیں دیکھ لیتا، جنت میں اس کا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ شہید اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ جب جنت میں اس کا مرتبہ نہیں دیکھ لیتا، اس کی شان نہیں دیکھ لیتا۔ رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اقبال فرماتے ہیں قتل حسین مر عصر میں برگ یزید ہے، قتل حسین عصر میں برگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔